تو دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع کا بہت گہرائی سے جائزہ لینے والے ہیں وہ پاکستان کا 1973 کا آئین ہے، لیکن ایک مختلف زاویے سے۔ بالکل، اور ہم آج روایتی آرٹیکلز کی بحث سے ہٹ کر ذرا ایک مختلف چیز پر بات کریں گے۔ ہاں، میں وہی کہنے والا تھا کہ ہم آج آرٹیکلز کی بجائے آئین کے شیڈیولز پر بات کریں گے۔ مطلب یہ وہ حصہ ہے جسے عموماً لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، اور آج کے اس جائزے کے لیے ہم نے 1973 کے آئین کی مکمل دستاویز، آئینی ڈھانچے کے مائنڈ میپس اور قانونی تشریحات کو اپنا سورس بنایا ہے۔ اچھا، ایک بات بتائیں، فرض کریں کہ ایک آئین جو ایک طرف آپ کو بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے، وہیں اسی دستاویز کے آخر میں خاموشی سے ایک ایسی فہرست بھی چھپا دی گئی ہو جو مخصوص قوانین کو انہی حقوق کی خلاف ورزی کرنے کی چھوٹ دے رہی ہو۔ بظاہر تو یہ خلا تضاد لگتا ہے نا؟ بالکل لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے انجن روم میں بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یہ شیڈیولز محض کاغذی زمین میں یا کتاب کے آخر میں دی گئی کوئی عام سی فہرستیں نہیں ہیں۔ مطلب یہ وہ عملی نظام ہیں جو پورے ملک کی مشینری کو چلاتے ہیں؟ 100% درست۔ 12 اپریل 1973 کو منظور ہونے والے اور 14 اگست کو نافذ ہونے والے اس آئین کی اصل طاقت اس کے 280 آرٹیکلز میں تو ہے، لیکن ان آرٹیکلز کو زمین پر لا کر نافذ یہ شیڈیولز ہی کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، ایک بہت دلچسپ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ جب یہ آئین اصل شکل میں منظور ہوا تھا تو اس میں کل 7 شیڈیولز تھے۔ 7 تھے؟ اچھا، میں سمجھا تھا ہمیشہ سے 5 ہیں۔ نہیں، پہلے 7 تھے جو اب کم ہو کر صرف 5 رہ گئے ہیں، اور آج ہم ان 5 شیڈیولز کے پیچھے چھپی قانونی منطق اور ریاست کو چلانے والے اصل آپریٹنگ سسٹم کو سمجھیں گے۔ مطلب اگر میں اس کو اسمارٹ فون کی مثال سے سمجھوں تو یہ کسی فون کے سیٹنگز مینیو کی طرح ہے۔ جی بالکل، بہت زبردست مثال دیا آپ نے۔ ہاں نا، کیونکہ آرٹیکلز تو بس ایپس ہیں جو بتاتی ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن شیڈیولز وہ سیٹنگز ہیں جو طے کرتی ہیں کہ یہ ایپس حقیقت میں کام کیسے کریں گی۔ تے ہوئے اگر ہم پہلے شیڈیول پر نظر ڈالیں تو وہ سیدھا بنیادی حقوق سے جڑا ہے، یعنی آئین کے حصہ دوم سے۔ جی دیکھیں، آرٹیکل 8 بہت واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون جو شہریوں کے بنیادی حقوق سے متصادم ہو وہ کالعدم تصور ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن پھر فوراً ہی پہلا شیڈیول سامنے آ جاتا ہے جو ان مخصوص قوانین کی ایک فہرست ہے جنہیں آرٹیکل 8 کی اس شرط سے مکمل استثناء حاصل ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ مطلب ایک طرف آپ ہاتھ سے حقوق دے رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ سے کچھ قوانین کو ایک حفاظتی حصار میں رکھ کر ان حقوق کی پہنچ سے دور کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا کیوں ہے بھلا؟ یہ سوال نظام کی بنیادی روح کو چیلنج کرتا ہے، اور بظاہر یہ واقعی ایک تضاد محسوس ہوتا ہے، لیکن اس چھوٹ کے پیچھے ایک بہت گہری اور ٹھوس ریاستی ضرورت چھپی ہے۔ وہ کیسے؟ میں تھوڑا سمجھنا چاہوں گا۔ یہ حقوق کی بنیاد پر روزانہ عدالتوں میں چیلنج کیا جانے لگے تو ریاست کا پورا سٹرکچر ہی مفلوج ہو کر رہ جائے گا۔ اچھا۔ فرض کریں ریاست کوئی بہت بڑی زمینی اصلاحات لانا چاہتی ہے جس کا مقصد جاگیردارانہ نظام کو محدود کر کے زمین غریب کسانوں میں بانٹنا ہے۔ صحیح۔ تو جن بڑے زمینداروں سے زمین لی جائے گی وہ تو فوراً عدالت پہنچ جائیں گے۔ بالکل، وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمارے جائیداد رکھنے کے بنیادی حق کی صریح خلاف ورزی ہے۔ تو اگر ایسے قوانین کو آئینی تحفظ نہ دیا جائے تو کوئی بھی حکومت معاشی عدم مساوات کو دور کرنے کے لیے کبھی کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا سکے گی۔ واہ، یہ بات بہت منطقی لگتی ہے۔ مطلب اگر ریاست کو کوئی سٹرکچرل یا ڈھانچہ جاتی تبدیلی لانی ہے تو اسے کچھ قوانین کو عدالتوں کے روزمرہ کے تنازعات سے بچانا ہی ہوگا۔ جی ہاں، اور یہ صرف زمینی اصلاحات تک محدود نہیں ہے۔ اس فہرست میں کچھ خاص معاشی پالیسیوں اور قومی سلامتی سے جڑے مخصوص قوانین کو بھی رکھا گیا ہے۔ اچھا، یعنی پہلا شیڈیول دراصل ریاست کو ایک ایسا قانونی کشن فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے وہ کچھ اسٹریٹجک قوانین کو تحفظ دے سکے تاکہ ملک کا پہیہ چلتا رہے۔ بالکل، لیکن یاد رہے کہ یہ استثناء کوئی بلینک چیک نہیں ہے۔ یہ چھوٹ ہر قانون کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف ان گنے چنے قانونوں کے لیے ہے جو اس فہرست میں باقاعدہ پارلیمنٹری بحث اور منظوری کے بعد شامل کیے گئے ہیں۔ یہ ایک طرح کا بیلنس قائم کرنے کی کوشش ہے تاکہ نظریاتی حقوق اور عملی حکمرانی کے درمیان کوئی درمیانی راستہ نکالا جا سکے۔ جی ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب جب ہم عملی حکمرانی کی بات کر ہی رہے ہیں تو ریاست کو چلانے کے لیے ایک سربراہ کی ضرورت بھی تو ہوتی ہے۔
وہ قوانین جنہیں پہلا شیڈیول تحفظ دے رہا ہے ان پر دستخط کرنے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ بالکل، اور یہیں سے بات اس شخص کے انتخاب کی طرف مڑتی ہے جو پوری ریاست کی علامت ہے، یعنی صدر پاکستان۔ تو دوسرا شیڈیول اسی بارے میں ہے؟ جی، دوسرے شیڈیول کی بنیاد صدر کے انتخاب کے طریقہ کار پر رکھی گئی ہے۔ یہ عام الیکشن سے بہت مختلف اور پیچیدہ عمل ہوتا ہے۔ ہاں، کیونکہ صدر کا انتخاب عام عوام تو براہ راست کرتے نہیں ہیں۔ جی، صدر جو کہ ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، اس کا انتخاب ایک الیکٹورل کالج کرتا ہے۔ اور اس میں کون کون شامل ہوتا ہے؟ اس الیکٹورل کالج میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوان یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی اور اس کے ساتھ ساتھ چاروں صوبائی اسمبلیاں شامل ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں تو ایک بہت بڑا حسابی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے نا۔ چاروں صوبائی اسمبلیوں میں ارکان کی تعداد تو ان صوبوں کی آبادی کے لحاظ سے بالکل مختلف ہے۔ جی، بالکل مختلف ہے۔ مطلب پنجاب اسمبلی کے ارکان تو 300 سے زیادہ ہیں، جبکہ بلوچستان اسمبلی کے ارکان کی تعداد بہت کم ہے، تو اگر ہر صوبائی ممبر کا ایک ووٹ گنا جائے تو صدر کا انتخاب تو ہمیشہ اسی صوبے کی مرضی کا محتاج ہو جائے گا جس کی آبادی سب سے زیادہ ہے۔ اور یہ جغرافیہ تو ڈیموگرافی کے سامنے مکمل طور پر بے بس ہو جائے گا۔ یہی وہ بہت بڑی خامی ہے جسے دوسرا شیڈیول ایک انتہائی شاندار ریاضیاتی فارمولے سے دور کرتا ہے۔ آئین بنانے والوں کو معلوم تھا کہ فیڈریشن یا وفاق اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب اس کی تمام اکائیوں کو برابری کا احساس ہو۔ اچھا، تو اس کے لیے کیا فارمولا ہے؟ دیکھیں، چونکہ بلوچستان اسمبلی ارکان کے لحاظ سے سب سے چھوٹی اسمبلی ہے جس کی 65 نشستیں ہیں، تو اس 65 کے ہندسے کو ایک بنیادی اکائی مان لیا جاتا ہے۔ یعنی بیس یونٹ؟ جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلوچستان کے 65 ارکان کے ووٹوں کی کل طاقت 65 ہی رہے گی۔ صحیح۔ اور پنجاب کا کیا بنے گا؟ جب بات پنجاب اسمبلی کی آتی ہے جس کے ارکان کی تعداد 371 ہے، تو ان ارکان کو 371 الگ الگ ووٹ نہیں ملتے، بلکہ ایک حسابی فارمولے کے ذریعے ان ووٹوں کو سکوڑ کر 65 کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ واہ! تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب اسمبلی کے تقریباً 5 یا 6 ممبران کا ووٹ مل کر صدارتی الیکشن میں ایک ووٹ کے برابر گنا جائے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور بلوچستان کے ہر ممبر کا ووٹ مکمل ایک ووٹ ہوگا۔ یہ تو وفاقیت کی ایک بہت ہی زبردست اور عملی مثال ہے۔ اس طرح کسی بڑے صوبے کا حجم چھوٹے صوبوں کی آواز کو دبا نہیں سکتا۔ 100% درست۔ اس کو ہم مساوات کا اصول کہتے ہیں۔ صدر کسی ایک آبادی والے صوبے کا نمائندہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ پورے وفاق کی متوازن نمائندگی کرتا ہے۔ اب جب کہ صدر کا انتخاب ایک متوازن فارمولے کے تحت ہو گیا، تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عہدے پر بیٹھنے والے شخص کو آئین کی حدود کا پابند کیسے کیا جائے؟ اور یہی منطقی ربط ہمیں سیدھا تیسرے شیڈیول کی طرف لے جاتا ہے۔ حلف کی طرف؟ جی ہاں، حلف یا اوتھس آف آفیسز۔ یہ بظاہر تو محض الفاظ کا مجموعہ لگتا ہے، لیکن اس کی اہمیت کہیں زیادہ ہے۔ ہم اکثر خبروں میں دیکھتے ہیں کہ صدر یا وزیر اعظم کے عہدہ سنبھالنے سے پہلے ایک رسمی تقریب میں حلف لیا جاتا ہے۔ ہاں، وہ جو پرچی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جی، لیکن یہ وہ الفاظ نہیں ہوتے جو کوئی تقریر نویس موقع کی مناسبت سے لکھ دے۔ یہ الفاظ تیسرے شیڈیول میں من بمن درج ہیں، اور یہ ایک قانونی اور آئینی معاہدہ ہے۔ یہاں تھوڑا رک کر ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ حلف محض ایک اخلاقی دباؤ ہے؟ مطلب اگر کوئی وزیر اعظم حلف میں کہے گئے الفاظ کی خلاف ورزی کرتا ہے تو کیا اس کی کوئی ٹھوس قانونی سزا ہے؟ یہ بہت ہی باریک اور اہم نکتہ ہے۔ جب کوئی اعلیٰ عہدیدار تیسرے شیڈیول کے تحت حلف اٹھاتا ہے تو وہ ریاست کے پورے نظام سے وفاداری کا اعلان کرتا ہے۔ اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرے تو یہ محض اخلاقی کمزوری نہیں کہلائے گی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک سنگین آئینی خلاف ورزی ہوگی جو سیدھا نااہلی یا آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری کے مقدمے کی بنیاد بن سکتی ہے۔ اچھا، یعنی عدالتیں واقعی ان الفاظ کو بنیاد بنا کر فیصلہ دے سکتی ہیں؟ جی ہاں، عدالتیں کئی بار آئین کی تشریح کرتے وقت ان حلف کے الفاظ کا حوالہ دیتی ہیں کہ آپ نے عہدہ سنبھالتے وقت کس چیز کا حلف اٹھایا تھا، تو انہیں توڑنے کے انتہائی سنگین قانونی نتائج ہوتے ہیں۔ مطلب تیسرا شیڈیول ان عہدیداروں کو ریاست کے نظام کے ساتھ ایک اٹوٹ قانونی رشتے میں باندھ دیتا ہے۔ اب حلف تو اٹھا لیا، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد کون کیا کام کرے گا، کس کے پاس کتنی طاقت ہوگی؟ اور یہ بحث
ہمیں اس گفتگو کے سب سے فیصلہ کن حصے کی طرف لاتی ہے، جسے ہم ریاست کا اصل انجن روم بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی چوتھا شیڈیول۔ قانون سازی کی فہرستیں؟ جی، لیجسلیٹو لسٹس۔ اگر پاکستان کے ریاستی ڈھانچے کی تاریخ کو دیکھا جائے تو ریاستی اختیارات کی اصل تقسیم اسی چوتھے شیڈیول میں موجود ہیں۔ اور میرا خیال ہے اس کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں 18ویں ترمیم کا ذکر کرنا پڑے گا۔ بالکل۔ 18ویں ترمیم سے پہلے اس چوتھے شیڈیول میں دو بڑی فہرستیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک وفاقی فہرست جس میں دفاع اور خارجہ امور جیسے معاملات تھے، اور دوسری متوازی فہرست یا کانکرنٹ لسٹ۔ یہ متوازی فہرست کیا ہوتی تھی؟ اس میں وہ موضوعات شامل تھے جن پر وفاق اور صوبے دونوں قانون سازی کر سکتے تھے، لیکن اگر دونوں کے بنائے گئے قوانین میں ٹکراؤ ہوتا تو وفاق کا قانون حاوی مانا جاتا۔ رکیے، اگر 18ویں ترمیم نے اس متوازی فہرست کو ہی مکمل طور پر ختم کر دیا ہے تو اس کا سیدھا مطلب تو یہ ہوا کہ تعلیم اور صحت جیسے معاملات پر سے وفاق کا اختیار مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ جی، آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا ہے۔ اب چونکہ متوازی فہرست موجود نہیں رہی اور صرف ایک ہی وفاقی فہرست باقی رہ گئی ہے، اس لیے ہر وہ چیز جو اس فہرست میں درج نہیں ہے وہ مکمل طور پر صوبائی دائرہ اختیار میں آ چکی ہے۔ جسے بقایا اختیارات یا ریزیڈیوری پاورز کہتے ہیں۔ بالکل۔ وفاق اب صرف گنے چنے معاملات تک محدود ہو گیا ہے، جیسے مواصلات، دفاع اور بین الاقوامی معاہدے۔ باقی تمام روزمرہ کی حکمرانی کا اختیار اب صوبوں کے کندھوں پر ہے۔ یہ تو ریاستی طاقت کی ایک مکمل منتقلی ہے۔ اگر میں اس کو کارپوریٹ دنیا کی مثال سے دیکھوں تو یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے کسی بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا ہیڈ کوارٹرز اپنے برانچ مینیجر سے کہہ دے کہ آج سے ہم صرف بین الاقوامی ڈیلز دیکھیں گے۔ جی، بہت زبردست مثال ہے۔ باقی برانچ میں کون سا پروڈکٹ بکے گا، مقامی مارکیٹنگ کیسے ہوگی، یہ سب اب برانچ مینیجر کی ذمہ داری ہے۔ اس سے تو صوبوں کی خود مختاری کا نقشہ ہی بدل گیا۔ ایسا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی اس سے وسائل کی تقسیم اور اختیارات کے نئے تنازعات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں، ظاہر ہے جب صوبوں کے پاس اتنی طاقت آ جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک آئینی ادارے کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جسے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹس یا مشترکہ مفادات کی کاؤنسل کہا جاتا ہے۔ اب پانی کی تقسیم اور توانائی جیسے معاملات پر وفاق اور صوبوں کو برابری کی سطح پر ایک میز پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ یعنی ہیڈ کوارٹر اب برانچز پر براہ راست حکم نہیں چلا سکتا؟ بالکل نہیں، اسے برانچز کے ساتھ مل کر فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ چوتھا شیڈیول دراصل اس نئے شراکتی نظام کا نقشہ ہے۔ زبردست۔ یہ اختیارات کی بہت بڑی منتقلی ہے۔ اب جب کہ ہم نے وفاق اور صوبوں کے معاملات سمجھ لیے تو ان کے درمیان توازن برقرار رکھنے کے لیے ایک غیر جانبدار امپائر کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی ہماری عدلیہ۔ جی بالکل، لیکن کوئی بھی ادارہ اس وقت تک غیر جانبدار نہیں رہ سکتا جب تک اس کا بجٹ محفوظ نہ ہو، اور یہ ہمیں لے کر آتا ہے 5ویں اور آخری شیڈیول کی طرف۔ جی، 5واں شیڈیول بظاہر تو تنخواہوں اور مراعات کی بات کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت گہرا سیاسی اور قانونی فلسفہ ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، اگر عدالتوں کو اپنا بجٹ منظور کروانے کے لیے ہر سال حکومت کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے تو وہ حکومت کے خلاف غیر جانبدارانہ فیصلے کیسے دے سکیں گی؟ ہاں، یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اسی خطرے کو بھانپتے ہوئے 5واں شیڈیول ترتیب دیا گیا۔ یہ شیڈیول سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججوں کی تنخواہوں کی مکمل وضاحت کرتا ہے، اور اس کی اصل طاقت ایک قانونی تصور میں پوشیدہ ہے جسے فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ کہتے ہیں۔ یہ فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ، جسے ہم ریاست کا مرکزی خزانہ کہہ سکتے ہیں، جہاں حکومت کی تمام آمدنی جمع ہوتی ہے، لیکن یہاں سے ججوں کی تنخواہوں کا عام بجٹ سے کیا تعلق بنتا ہے؟ میں سمجھاتی ہوں۔ جب قومی اسمبلی میں سالانہ بجٹ پیش ہوتا ہے تو اخراجات کی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک وہ حصہ جس پر اسمبلی میں باقاعدہ ووٹنگ ہوتی ہے، یعنی ممبران کسی بھی وزارت کے بجٹ کو کم کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور دوسرا حصہ ہوتا ہے جسے چارجڈ ایکسپینڈیچر کہا جاتا ہے۔ 5ویں شیڈیول کے تحت ججوں کی تنخواہیں اسی چارجڈ ایکسپینڈیچر کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلی میں ان اخراجات پر بحث تو ہو سکتی ہے، لیکن ممبران ان پر ووٹنگ نہیں کر سکتے۔ ایک منٹ، یہ تو ایک حیران کن پابندی ہے۔ مطلب جمہوریت میں تو پارلیمنٹ ہی عوام کے نمائندہ ہوتی ہے اور پیسے خرچ کرنے کا اختیار اسی کے پاس ہونا چاہیے،
بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے جیسے پارلیمنٹ کے پر کاٹ دیے گئے ہوں تاکہ وہ ان تنخواہوں کو چھیڑ نہ سکیں۔ یہ قدغن کیوں؟ یہ پابندی براہ راست عدلیہ کو سیاسی بلیک میلنگ سے بچانے کے لیے لگائی گئی ہے۔ ذرا سوچیں، اگر عدالت موجودہ حکومت کے خلاف کوئی انتہائی سخت فیصلہ دے دے اور اگلے مہینے بجٹ سیشن ہو۔ تو حکومت تو غصے میں آ کر پوری عدلیہ کا بجٹ ہی ادا کر دے گی۔ بالکل، اگر ووٹنگ کا اختیار ہو تو وہ ایسا ہی کریں گے۔ یہ تو عدلیہ کی آزادی پر براہ راست حملہ ہوگا۔ اسی دباؤ سے بچنے کے لیے تنخواہوں کو پارلیمنٹ کی ووٹنگ سے مکمل طور پر دور رکھا گیا ہے۔ حکومتیں آئیں یا جائیں، ججوں کی مالی آزادی کو کوئی کم نہیں کر سکتا۔ یہ تو نظام کی ایک انتہائی شاندار چیک اینڈ بیلنس ٹیکنیک ہے تاکہ انصاف بیچنے یا دباؤ میں لانے کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند رہے۔ جی بالکل۔ یہ واقعی بہت کمال کی دور اندیشی ہے۔ مطلب آج ہم نے جس طرح ان پانچوں شیڈیولز کی تہیں کھولی ہیں، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ محض کاغذی زمین میں نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ وہ عملی میکانزمز ہیں جو 1973 کے آئین کو فعال رکھے ہوئے ہیں۔ چاہے وہ پہلے شیڈیول کے تحت ریاست کو مفلوج ہونے سے بچانا ہو، دوسرے شیڈیول کی ریاضی سے صدر کے انتخاب میں برابری لانا ہو، تیسرے شیڈیول کے حلف سے حکمرانوں کو قانون میں باندھنا ہو، چوتھے شیڈیول سے صوبوں کو اختیارات دینا ہو، یا پھر پانچویں شیڈیول کے ذریعے عدلیہ کی مالی آزادی یقینی بنانا ہو۔ یہ شیڈیولز ہی ریاست کا اصل آپریٹنگ سسٹم ہے۔ اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکلز وہ بلند و بالا نظریات ہیں جن کا ہم خواب دیکھتے ہیں، لیکن شیڈیولز وہ زمینی حقیقت ہے جو ان نظریات کو روزمرہ کی بنیاد پر لاگو کرتے ہیں۔ بالکل، اور اسی زمینی حقیقت کے ساتھ آج کا یہ تفصیلی سفر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ لیکن جانے سے پہلے میں ایک لمحے کے لیے رک کر اس نظام کے مستقبل پر غور کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی کہ یہ شیڈیولز ہمارے ریاستی نظام کا سیٹنگز مینیو ہے، لیکن آج جب دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے تو سننے والوں کے لیے میرا ایک سوال ہے کہ کیا آئین کے اس آپریٹنگ سسٹم کی ان سیٹنگز کو اپڈیٹ کرنے کا طریقہ کار بھی اتنا ہی سست اور پیچیدہ ہونا چاہیے جتنا آج ہے؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ یا پھر یہ سخت گیر اور مشکل عمل ہی دراصل ہمارے ریاستی نظام کی سب سے بڑی طاقت ہے جو اسے جذباتی فیصلوں سے بچاتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر اس ذہن کو ڈھونڈنا چاہیے جو اس ملک کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے۔ بالکل، بہت ہی زبردست سوال کے ساتھ آپ نے اس سیشن کا اختتام کیا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ تو تب تک کے لیے سوچتے رہیے اور ان پوشیدہ نظاموں پر سوال اٹھاتے رہیے۔